عمران خان دوبارہ سڑکوں پہ نکلے ہیں لانگ مارچ کے ارادے سے، اور اس دفعہ لاہور سے انہوں نے شروع کی ہے۔ پچھلی دفعہ جو لانگ مارچ تھی وہ تو ناکام ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کو خوف ہے۔ پچھلے لانگ مارچ کا اور اس کا آپ مقابلہ کریں تو اس وقت پنجاب اس کے ساتھ نہیں تھی، ابھی پنجاب ہے تو اس لیے انہوں نے پنجاب سے شروع کیا۔ اس وقت جو صورتحال تھی اور آج کی صورتحال میں یہ فرق ہے کہ اب موجودہ حکومت دن بدن مستحکم ہو رہی ہے۔ بلا شبہ انہوں نے ضمن الیکشن ہے اس میں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مارچ میں یہاں پر اسلام آباد آئیں گے۔ اس دفعہ انہوں نے درخواست بھی دی ہے کہ ہمیں H9 پارک میں جگہ دی جائے، H9 پارک میں جگہ دی جائے تاکہ وہاں پر ہم اپنا دھرنا دے سکیں۔ تو اگر وہ پرامن کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے کہ ان کو آنے دیا جائے، لیکن اگر وہ پرامن ہو۔ سپریم کورٹ نے پچھلی دفعہ جو ان کو اجازت دی تھی H9 پارک کے لیے، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اب بھی اگر یہ خلاف ورزی کریں گے تو اس کے اور سنگین نتائج ہوں گے۔ جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو ایڈمنسٹریشن نے پچھلی دفعہ بھی، اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے، انہوں نے موثق طریقے سے روکا تھا، اور اب بھی ان میں یہ اہلیت ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور حوصلے کے ساتھ، حکومت کو حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو پچھلے اس کا جو خوف ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سک رہی، اور اب تک تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے کیا مقاصد ہیں۔ کبھی الیکشن کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم پہنچیں گے تو اسلام آباد میں تو موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا اس کو کوئی کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اب لانگ مارچ میں جہاں جہاں پر بھی یہ تقریریں کر رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کر رہے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ساتھ نہیں دیا تو اس لیے ان کے خلاف ابھی بیان بازی شروع کر دی ہے۔ تو یہ موقف اس کا جو ہے یہ اس کے رد عمل میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کی وجہ سے اس کے جو سائفر کا جو ایک منصوبہ تھا وہ بالکل بے نقاب ہو گیا ہے، اور اس میں وہ جھوٹ کا پلندہ تھا۔ تو اس لیے وہ زیادہ اس سے اشتعال اس میں آ گیا ہے، اس کی تقریروں میں اشتعال آ گئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے میں پریشر ڈال کے حکومت پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی، تاکہ میرے ساتھ کوئی بات چیت کرے اور کوئی میرے ساتھ سمجھوتا کر سکے، لیکن یہ ابھی ممکن نہیں ہوگا۔ عمران خان نے جو رویہ اپنایا ہے، ابھی کوئی بھی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جہاں تک اسلام آباد میں آنے کی وہ ہے تو بالکل آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو وہاں پر اگر بیٹھتا بھی ہے 1 دن 2 دن جو بھی ہے، کوئی حاصل یہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور اس کو لوٹنا پڑے گا واپس، اور اس سے یہ ہے کہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ وہ جو اس نے ایک تصور قائم کیا تھا، اور ایک وہ ایسے پکچر دیا تھا، تصویر دی تھی کہ جی پورا ملک میرے ساتھ ہے۔ اب ہر ایک جگہ میں جہاں پر بھی جلسہ کرتا ہے کچھ تھوڑے بہت لوگ وہ موجود ہوتے ہیں، جیسے وہاں سے گزر جاتے ہیں وہ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جلوس میں شامل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے نتائج جو یہ ہے کہ ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عدم استحکام کی طرف یہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے ملک کو، اور جو ہماری معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ایسے
سیاست سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ تو کہتا ہے کہ میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کروں گا، لیکن جو اس کا بیانیہ ہے وہ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ یہ معیشت کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اداروں میں بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اداروں پہ بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بہرحال اگر اس سب کو اس تناظر میں دیکھیں کہ کیا اس سے عمران خان کو حاصل ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ مایوسی ہوگی اس کو.